بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری حدثنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوۃ فارید ان شاء اللہ ان اختبئ دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ۔ حدثنا بصرة بن صفوان بن جمیل اللخمی حدثنا ابراہیم بن سعد عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیتنی علی قلیب فنزعت ما شاء اللہ ان انزع ثم اخذها ابن ابی قحافہ فنزع ذنوبا او ذنوبین وفی نزعه ضعف واللہ یغفر اللہ ثم اخذها عمر فاستحارت غربا فلم ارى عبقریا من الناس یفری فریجتا او فریہ، دونوں طرح جائز ہے، فریہ اور فریہ، حتی ضرب الناس حولہ بیعتا۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامۃ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ السائل وربما قال جاءہ السائل او صاحب الحاجۃ قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء۔ حدثنا یحییٰ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمع ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت ارحمني ان شئت ارزقني ان شئت وليعظم مسألته انه يفعل ما يشاء ولا لا مکرہ لہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشیت اور ارادے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت جو ہے اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، اور وہ مشیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو وصف ہے اس کی وسعتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، اتنا بلند و بالا جو ہے وہ اس کا مقام ہے کہ اس کے مقام کی بھی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی، اس کی وسعتوں کی بھی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی، اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ اب احادیث کے ذریعے سے قرآنی آیات گزر چکی، اب احادیث کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ واضح کریں گے، اور آپ کو علم ہے کہ امام بخاری کا انداز حدیث کے اندر سری الفاظ بھی ہوتے ہیں، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ الفاظ وہاں سری نہیں ہوتے، لیکن وہاں ایک ایسی بات ہوتی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ کسی اور قرآنی آیت میں یا حدیث کے اندر جو ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، تو یہ ان کا انداز ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ معاملہ اجتہادی ہوتا ہے کہ جب سری یہاں موجود نہ ہو، کسی اور حدیث میں ہو یا قرآنی آیت میں بات ہو، اس کی ذرا مثالیں جب آپ کے سامنے آئیں گی پھر بات واضح ہو جائے گی۔ تو پہلی حدیث جو آج ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اللہ چاہے تو اپنی اس دعا کو جو ہے وہ سفارش کے طور پر اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے جو ہے میں چھپا کے رکھوں۔ اختبا کے معنی چھپا کے رکھنے کے ہوتے ہیں۔ چھپا کے رکھنے کا معنی یہ ہے کہ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کریں گے، آپ نے یہ بتا دیا،
چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دعا کے اندر آپ نے کیا کیا جو ہے وہ باتیں کرنی ہیں، اللہ کی تعریفیں کیا کیا کرنی ہیں، اور کون کون سی چیزیں آپ نے مانگنی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ابھی وہ مناسب نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ جب یہ دعا ہوگی تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ اللہ کی تعریفیں کیا ہوتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کے لیے کیا مانگتے ہیں اور کیسے مانگتے ہیں۔ کام سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اجمالی تصور ہوتا ہے، پھر جب کام ہوتا ہے تو اس کی تفصیل سامنے آ جاتی ہے۔ چلیے جی، اگلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے، یہاں انشاءاللہ کا جو لفظ ہے نا کہ اگر اللہ نے چاہا، ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ بولا ہے، یعنی کہ جو ارادہ ہے وہ تو اگلا قدم ہے، اور جو اللہ کی مشیت ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ کی مشیت جو ہے یہ تو موجود ہی رہتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ جب ارادہ کرتے ہیں تو یعنی آپ نے فرمایا کہ جو میں نے ارادہ کیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو وہ سفارش میری قیامت کے دن ہوگی۔ تو یہ انشاءاللہ جو ہے یہ محل شاہد ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ انہوں نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینا، یہ لفظ بین ہی ہوتا ہے، اگلی بات، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں جو اگلی بات آ رہی ہے اس کے دوران۔ تو یہ نا جو ہے یہ حرکتیں جو ہیں وہ حروف ان کو ذرا حرکتوں کو کھینچ دیا جائے تو حروف بن جاتے ہیں، یہاں زبر کو کھینچا ہے تو بینا بن گیا، اس کو اشباع کہتے ہیں۔ اس دوران میں کہ میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کچے کنویں پر دیکھا، قریب اس کنویں کو بولتے ہیں جس کو کھودا گیا ہو، لیکن جو ہے اس کو وہ چولہا گچ کر کے یا کسی اور طریقہ سے جو ہے وہ زیادہ پکا کر کے سنوارا نہ گیا ہو۔ تو میں نے جو چاہا وہ کھینچا، مطلب ہے اس میں سے میں پانی نکالتا رہا اور کھینچتا رہا، لوگوں کو پلاتا رہا۔ ثم اخذ ابن ابی قحافہ، پھر ابن ابی قحافہ نے اسے جو ہے وہ لے لیا، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، ان کے باپ کا نام ابو قحافہ ہے۔ تو فنزع ذنوبا او ذنوبین، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈول کھینچا یا دو ڈول کھینچے۔ تو ذنوب کہتے ہیں وہ ڈول جو بھرا ہوا ہو۔ تو پانی نکال رہے تھے، اس لیے ظاہر ہے کہ پانی کے بھرے ہوئے ڈول جو ہے وہ انہوں نے نکالے۔ وفی نزعہ ضعف، ان کے اس نکالنے میں کچھ کمزوری تھی۔ واللہ یغفر اللہ، اور اللہ انہیں معاف کرے۔ ثم اخذها عمر فاستحارت غربا فلم ارى عبقریا من الناس یفری فریہ حتی ضرب الناس حولہ بیتن۔ آپ کے یہاں کہیں فریتن بھی ہے؟ فریہ ہوئی ہے نا، یہ فریہ بھی جائز ہے اور فریہ بھی جائز ہے۔ چلو جی، اچھا جی، اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے ایک یا دو ڈول جو کھینچے ہیں اس کے اندر کمزوری تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھینچی ہیں تو فاستحارت غرباً، غرباً ایک بڑے ڈول کو کہتے ہیں۔ عام طور پر پانی اگر نیچا ہو تو وہ جو بڑے بڑے ڈول ہوتے ہیں جن کو دو آدمی پکڑ کر کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، وہ ان ڈولوں کے ذریعہ سے جو ہے وہ پانی اوپر پھینک کر اپنی کیائیوں کو جو ہے وہ سیراب کرتے ہیں، تو غرب جو ہے وہ اس ڈول کو بولتے ہیں۔ تو وہ پھر بعد میں وہ ڈول جو ہے بہت بڑا ڈول بن گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ، میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا کوئی جینیس آدمی ہو۔ عبقری جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، انگریزی زبان کا لفظ یہ جینیس ہے۔ اصل میں
ابقر جو ہے وہ علاقہ ہے جہاں جنات آباد ہوتے ہیں، تو چونکہ جنات کو طاقت اللہ نے بہت دی ہے، اگرچہ ان کی روح جو ہے وہ انسان کی روح سے کمزور ہے، اس بنا پر جنات جو ہیں وہ طاقت کے باوجود جو ہے وہ انسان کی روح کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر اگر انسان جو ہے وہ اس کمزوری کو قبول نہ کرے یا اپنے یعنی خوف نہ کھائے تو پھر جنات جو ہے وہ اسے شکست نہیں دے سکتے، انسان غالب آتا ہے۔ اور میں کل آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ جنات بھی جو ہیں وہ مقصد کے اعتبار سے جو ہے وہ انسان کے لیے مسخر ہیں، یعنی وہ انسان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو انسان کے لیے کام نہیں کریں گے وہ گنہگار ہوں گے۔ اور ان کا ایک جو بڑا سردار تھا عزازیل، اس سے سیدہ اسی لیے کروایا گیا کہ تم بھی جو ہے پوری کائنات کا ایک حصہ ہونے کے ناطے جو ہے وہ انسان کے لیے مسخر ہو، مسخر بننا قبول کرو۔ تو یہاں یہ دو جو چیزیں ہیں میں ذرا اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ پانی کھینچنے میں کمزوری کا ذکر آیا ہے، یہ اصل میں کمزوری جو ہے یہ ابوبکر صدیق کی کمزوری نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق تو ایمانی اعتبار سے اور مرتبے کے اعتبار سے حضرت عمر سے بلند تر تھے، زیادہ تھے۔ یہ اصل میں جو ان کو مواقع ملے ہیں نتائج کے اعتبار سے کمزوری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہیں سب سے پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو لوگوں کے اندر بے چینی پھیلی اور حکومت کا استحکام نہ رہا، تو انہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کی، اسی لیے مقولہ بن گیا ردۃ ولا ابا بکر لہا۔ ردہ کہتے ہیں ارتداد کو، یعنی لوگ جو ہیں وہ اپنے دین سے پھر گئے، لیکن ابو بکر موجود نہیں ہے جو ارتداد کا علاج کرے۔ یعنی جب کوئی ایسی صورت حال ہو تو یہ عام طور پر یہ ضرب المثل استعمال کرتے ہیں، ردۃ ولا ابا بکر لہا، جیسے کہ حضرت علی کے بارے میں قضیۃ ولا ابا حسن لہا، کہ یہ ایسا ایک نزاع ہے کہ اس کا فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ علی نہیں ہے، ابو الحسن سے مراد حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اس لیے یہ نتائج کے اعتبار سے بات ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہیں زیادہ موقع نہیں ملا، 2.25 سال کے قریب انہوں نے حکومت کی ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کو موقع کم ملتا ہے وہ نتیجے کے اعتبار سے جو معاملہ ہوتا ہے وہ کم تر نظر آتا ہے۔ تو یہ اصل میں مراد ہے اللہ کے رسول کی۔ تو لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود بھی پتہ نہیں تھا، لیکن یہ خواب جو ہے، اس خواب میں آپ نے جو بیان کیا ہے، اب یہ وہی کچھ ہے، ذرا تکلیف کریں، اس کو ذرا بند کر دیں۔ اور کہا کہ نتیجے کے اعتبار سے جو بات کم تر رہ گئی ہے اللہ اسے ڈھانک کے رکھے۔ مقصد یہ ہے، یہ جو لفظ غفران ہے اس کے اصل معنی ڈھانکنے کے ہوتے ہیں، تو کسی کمزوری کو جو ہے وہ ڈھانپ دینا جو ہے، اور یہ دعا کرنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھا کہ کوئی کمزوری ہے، لیکن حالانکہ یہ وہ کمزوری نہیں ہے جس کے متعلق میں نے کہا ہے۔ یہ اصل میں کمزوری موقع نہ ملنے کی وجہ سے ہے، یا جو رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں نا، دیکھیں نا ایک آدمی جو ہے وہ رکاوٹیں جو ہے وہ رکاوٹوں کی وجہ سے زیادہ تیز نہیں ہو سکتا۔ اسے آپ دیکھیے پانی کی مخالف سمت میں تیرنے والا جو ہے وہ ظاہر ہے بہت کم فاصلہ طے کرے گا، تو اور جو پانی کی موافق سمت میں جائے گا اس کے لیے فاصلہ بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن یہ قطعاً نہیں ہے، بلکہ آپ یوں دیکھیں کہ جو کام حضرت ابوبکر صدیق نے کیے ہیں وہ حضرت عمر کو تو پیش ہی نہیں آئے۔ جب وہ پہلا مرحلہ پیش آیا ہے کہ مرکزیت ٹوٹنے کی بات تھی اور لوگوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا زکوٰۃ مرکز کو دینے سے، اسی طرح جو ہے وہ جو جھوٹے نبی تھے وہ موجود تھے، اور
یہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کی وجہ سے مرتد ہو گئی، اور بھی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جبکہ جو بڑا سردار ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سربراہ ہیں ملت اسلامیہ کے، تو اس اعتبار سے ان کی جو فوتیدگی ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو ہیں وہ چونکہ مستقبل سے آپ واقف نہیں ہیں، اس اعتبار سے آپ نے اس خواب سے جو ہے وہ یہی سمجھا ہے کہ آپ کے کام میں کچھ کمزوری تھی، لیکن بعد میں جو عملی چیز آئی ہے وہ یہ نہیں آئی، وہ یہ آئی ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے مسلمانوں کو وہ ترقی نہیں ہوئی جو حضرت عمر کے دور میں ہوئی۔ اب دیکھیں 2.25 سال ان کی جو خلافت ہے حضرت عمر کی وہ 8 سال ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بڑے جرأت مند تھے، اگر کہیں کو فتنہ پیدا ہوتا تو اس کے معاملے میں بھی جو ہے وہ اپنی جرأت اور ہمت، اگرچہ ابوبکر صدیق فتنہ کو ختم کرنے میں حضرت عمر سے بھی آگے بڑھ کر تھے، لیکن آپ کو بتایا کہ رکاوٹیں اور حالات ایسے تھے، حالات کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے زیادہ کامیابی دی۔ اسی لیے جو غیر مسلم تک یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمر جیسا ایک آدمی جو ہے اسلامی تاریخ کے اندر اور خلیفہ بن جاتا تو پھر یہ جو ہے وہ مسلمان ہمیشہ ترقی میں رہتے ہیں۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جس طرح پانی کھینچا ہے وہ بڑے ڈول کے ذریعہ سے، تو آپ جو ہیں جیسے آپ ابھی لفظ میں نے بولا ہے نا، جو بہت بڑی صلاحیتوں کا حامل ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جہابذۃ المحدثین، یعنی بہت ماہرین محدثین جو ہے وہ تو کم ہیں، ویسے تو محدثین بہت سے ہیں، تو اسی طرح جو ہے یہاں جو ہے وہ عبقری لوگ، جینیس لوگ، عام طور پر تاریخ میں جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑے بڑے نام دیے ہیں، ان کو عبقری کہا جاتا ہے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، مولانا مودودی ہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ جائیے تو شاہ ولی اللہ سے لے کر اس سے پہلے مجدد الف ثانی اور بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کو عبقری کہا جاتا ہے۔ اور جینیس کا لفظ جو ہے وہ انگریزی میں مشہور ہے۔ تو اتنا پھر ان کا جو کام تھا وہ اتنا بے باکی سے تھا، یعنی کہ یفری فریہ یا یعنی اتنا بے باکی سے جو ہے وہ یہ کام ڈول نکالنے کا کر رہے تھے کہ یہاں تک کہ لوگوں نے جو ہے وہ اس حوض کے گرد جو ہے وہ ٹھہراؤ بنا لیا۔ عطن کہتے ہیں عام طور پر وہ ٹھہراؤ جو لوگ اختیار کرتے ہیں، اور ہوتا اصل میں یہ ہے کہ اگر کسی حوض سے یا کنویں سے پانی لینا ہو، اور پانی کا ایک بڑا کام جو ہے وہ گرمی کو جو ہے وہ اعتدال پر لاتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ پھر اپنے جانوروں کو یا اپنے لیے لوگ جو ہے وہاں ایک گیلی زمین جو ہے اس پر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا جو ہے وہ ایک ٹھہراؤ بن جاتا ہے، وہاں ایک ٹھکانہ سا بن جاتا ہے۔ تو عطن سے مراد وہ جگہ ہوتی ہے جو اس طرح سے ٹھکانہ بن جائے۔ اچھا جی، اس میں جو اصل لفظ ہے فنزا تو ماشاء اللہ ہو، اپنے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں نے اتنا کھینچا جتنا اللہ نے چاہا، تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کارگزاری جو ہے یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش بھی کریں گے نا وہ بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اور اللہ کی مشیت اس سے وسیع تر ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ سید ولد آدم ہیں، اور ان کی سفارش بھی سب سے زیادہ مؤثر ہے، ابتدا بھی یہی کریں گے اور انتہا تک بھی آپ ہی چلیں گے جہنم سے نکالنے کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر ارحم الراحمین کی جب باری آئے گی تو ارحم الراحمین کی جو مشیت ہے اس پر کوئی قدر نہیں ہے۔ فعال لما یرید۔
چلیے جی، اس کے بعد اگلی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کو سوالی آتا، اور جو ابو بردہ جو بیٹے ہیں ابو موسیٰ اشعری کے، وہ جب بیان کر رہے ہیں تو اب دیکھیے نا روایات میں کتنا اہتمام ہے. سائل آتا، یعنی ابو موسیٰ اشعری نے کیا الفاظ بیان کیے ہیں کہ جب آپ کے پاس سائل آتا، اور بسا اوقات آپ نے یہ فرمایا کہ جاؤ سائل ہو، یعنی عطا کی بجائے جا کہہ دیا، حالانکہ دونوں مترادف الفاظ ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سوالی آیا یا کوئی حاجت مند آیا، بس یہاں اضافہ حاجت مند کا بھی کر دیا ہے. تو یہ صرف جو ہے وہ جو حدیث سے مراد ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا جو فرق ہے. لیکن ایک دفعہ جب صحابی نے بیان کر دیا تو نچلے والے کوشش کرتے ہیں کہ پھر کوئی لفظ کا بھی کوئی فرق نہ آئے روایت میں. اچھا جی، قال اشفعوا فلتؤجروا، کہ سفارش کرو تم اجر دیے جاؤ گے. یہ ویسے تو جو عام ہوتا ہے امر، وہ مضارع کے حرف عطین کو ہٹا کر جو ہے وہ امر بنایا جاتا ہے. لیکن یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر مضارع پر لام جو ہے وہ امر لگا دیا جائے تو پھر وہ بھی امر بن جاتا ہے. لیکن عام طور پر یہ غائب اور متکلم کے لیے جو ہے وہ ہوتا ہے، مخاطب کے لیے یوں لفظ نہیں ہوتا. لیکن جائز یہ بھی ہے، اور یہ حدیث میں دیکھیے یہ مخاطب ہے کہ تم اجر دیے جاؤ گے، تو اس کا لام امر لگا کر جو اس کا مفہوم امر کر دے دیا ہے. اچھا، اس کے بعد وہ لفظ ہے بَيَقْضِ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ. اللہ اکبر. تو سفارش کی بات تو لوگوں کو حکم کر دی، اور کہا کہ سفارش کے بعد جو قضا فیصلہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اپنے رسول کی زبان پر اللہ جو چاہے وہ فیصلہ کر دے. مقصد یہ ہے کہ یہ بات کہی تو میں نے ہے، لیکن میری بات کہنے سے جو ہے تمہیں اجر مل جائے گا. جہاں تک اللہ کا قضاء و قدر ہے وہ اللہ کی جاری اور ساری ہوگی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا جو ہے یہ بھی قضاء و قدر ہے، اور خاص طور پر جب سفارش کی جائے گی اور خود وہ سفارش کرنے والے اگر آپ ہوں تو پھر بھی فیصلہ قضاء و قدر کا ہوگا. اور اسی طرح اگر کوئی اور لوگ سفارش کرنے والے ہوں تو فیصلہ جو ہے وہ قضاء و قدر کا ہوگا. لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جو ہے وہ سفارش کریں. دراصل یہ بہت بڑی بات ہے، اور انسانی عام طور پر جو انسان کی جبلت ہے اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کام جو بھی ہے اگر میں نے کیا ہے تو وہ میں ہی کرتا رہوں، کسی اور کو موقع نہ ملے. یہ انسان کی جبلت ہے، اسی لیے اس کو بخل کہا جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل. تو یہ بھی بخل ہے کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ کام جو میں کر رہا ہوں یا جو مجھے ملا ہے یہ بس میرے پاس ہی رہے. یہ بھی ایک حسد کی ایک نوعیت ہے. تو اس لیے کہا ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ جو کام خیر کا ہے اس کے اندر کوشش کرے کہ اس کی سفارش شامل ہو جائے. اور باقی اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ایسا مزاج دیتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں شیخ ابن باز جیسا آدمی نہیں دیکھا. ہر کام کے لیے، نیک کام کے لیے، کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، تمام دنیا جو ہے ان کے پاس ہوتی تھی. وہ سفارشوں پر سفارشیں، حتیٰ کہ بادشاہوں کو، حکام کو
یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہوا تھا کہ دوسرے ملکوں کے بادشاہ کو بھی جو ہے وہ، حتیٰ کہ ہمارا جو حادثہ ہوا تھا 1980 میں، ہماری درسگاہ کی بلڈنگ گرا دی گئی تھی، شیخ ابن باز نے فوراً تار دے دیا تھا، میں وہی موجود تھا، مجھے اطلاع ملی تو شیخ ابن باز نے تار دے دیا تھا، اور ضیاء الحق نے پھر جب اس تار کو لیا تو حکم جاری کر دیا کہ فوری طور پر ان لوگوں کو جو ہے وہ زمین دی جائے۔ تو بس پھر اس کے نتائج کیا ہیں وہ تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک شریعت کی ایسی ہدایت ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں ہر معاملے میں سفارش کر کے جو ہے وہ کسی کو آرام پہنچاؤں، اور اسی لیے یہ جو آرام پہنچانے کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں پیچھے پل صراط کا ذکر آیا تھا۔ پل صراط کے اوپر جو چیز سب سے زیادہ کام آنے والی ہے وہ یہی دوسروں کی مدد ہے، کہ ادخال السرور، کہ کسی آدمی پر آپ خوشی کو جو ہے وہ داخل کر دیں، اسے خوش کر دیں، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پل صراط پر کام آنے والی بات ہے۔ اور اس کا دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی سفارشیں کریں گے یا لوگوں کے کام آئیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ اس لیے جو آدمی رحم کرو تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو یہ مقولہ مشہور ہے، اور جس شخص کو یہ چاہیے کہ میرے کام ہو جائے، اس کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرے۔ سفارش تو ایک ابتدائی شکل ہے نا، کم از کم یہ ابتدائی شکل سفارش کی یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ باقی مدد کرنے کے لیے کوئی آدمی جو ہے وہ ہمت رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا، لیکن جتنی کوئی ہمت رکھتا ہے اور کوئی نہیں تو اس کے لیے دعا کر دے، اسے بری بات کہہ دے یا دعا کر دے، یہ مدد کی کئی صورتیں ہیں۔ اچھا جی، یہاں ما شاء کا لفظ ہے نا، کہ جو قضاء و قدر ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ثواب ہمیں مل جائے گا۔ اشفعوا تؤجروا، اللہ اکبر۔ اچھا جی، حافظ عبداللہ محدث روپڑی نے کسی کام کے سلسلے میں افسنا اللہ، اس کو تو بدری نہیں تھے، تو افسنا اللہ عبدالسلام کیلانی کی کسی کے پاس سفارش کی، تو افصاحب عموماً جو عربی لکھتے تھے وہ قرآن اور حدیث کی عربی لکھتے تھے، تو اس کے اندر آپ نے بڑی اعلیٰ قسم کی عربی آپ صاحب لکھتے تھے۔ آپ صاحب نے اس کے اندر یہ حدیث ذکر کی تھی، اشفعوا تؤجروا، آپ نے تو اشفعوا تؤجروا، تم سفارش کرو تم اجر دیے جاؤ گے، اس حدیث کو لکھ کر جو ہے سفارش کی تھی۔ اللہ اکبر، یہ تاریخی بات بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے پھر یہ ابو ہریرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، نہیں، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حمام بن منبہ جو ہے وہ ابو ہریرہ سے سننے والے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا، لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت ارحمنی ان شئت، یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو رحم کر، اور مجھے تو رزق تو عام چیز ہے، ہر چیز جو ہے اس کو دینے کو رزق ہی کہتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ مال ہو، حتیٰ کہ کوئی بھی انسان حوصلہ افزائی تک کرے تو کسی کی تعریف کرے، یہ بھی رزق کی ایک شکل ہے۔ تو اللہ کی طرف سے انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ تمام نعمتیں رزق میں شامل ہیں، اور کہا کہ اپنا سوال جو ہے، مسئلہ سے مراد یہ مصدر میمی ہے، کہ اپنے سوال کو زوردار کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنا ہے وہ تو اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق کرنا ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ قضاء و قدر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جب قضاء و قدر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور
زوردار کہنے سے کوئی اللہ مجبور تو نہیں ہو جائے گا. اللہ نے تو اپنی حکمت بالغہ کے تحت جو ہے وہ معاملہ کر رہا ہے، اس لیے کہ دنیا آزمائش ہے. اللہ جو ہے وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ نے مقدر کر رکھی ہیں، جیسے کہ موت ہے، موت تو نہیں ٹل سکتی. اسی طرح جو ہے وہ بڑھاپا یہ بھی نہیں ٹل سکتا. یعنی بڑھاپا جو ہے وہ تو آ کے رہے گا، بڑھاپے کے بعد پھر جو ہے وہ جوانی دوبارہ تو نہیں آئے گی. وہ الگ بات ہے کہ اللہ بوڑھے سے وہ کام لے رہے جو جوان نہیں کرتے، وہ تو پھر اللہ کی توفیق ہے، وہ قضاء و قدر کی باتیں ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ قضاء و قدر تو اللہ کی ہے، لیکن جب اللہ سے دعا کی جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے یہ مشیت کو، کیونکہ ان جو ہے وہ اس کام کے لیے بولا جاتا ہے جس کے اندر مضبوطی نہ ہو. توقع تو ہو لیکن مضبوطی نہ ہو. جیسے فذکر ان نفعت ذکرہ، نصیحت کرو جب کہ تمہیں امید ہو کہ تمہاری نصیحت جو ہے وہ فائدہ دے گی. اور اگر امید نہ ہو پھر نصیحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نصیحت کے لیے یہ بات ہے کہ اگر تمہیں امید ہو کہ یہ نصیحت فائدہ دے گی تو کرو. اب جو آدمی جو ہے وہ تمہاری نصیحت کو سننا بھی نہیں چاہتا، اس کو تمہیں حقیر سمجھتا، وہ کیا، اس لیے اس کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چلیے جی اگلی حدیث. اللہ اکبر. یہاں تو امام بخاری جو ہے وہ حدیث لائے ہیں جس نے مفہوم تو بہترین ادا کر دیا ہے، لیکن اسی قسم کی جو روایات ہیں اسی معنی میں ان کے اندر اور الفاظ بھی ہیں. جیسے یہ لفظ بھی ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَظَّمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے، بلا شبہ اللہ پر کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی. کیا مطلب کہ انسان جب کوئی چیز دعا مانگتا ہے تو بظاہر اسے یہ محال امر نظر آتا ہے بظاہر، لیکن یہ کہ اللہ پر کوئی چیز جو ہے وہ کوئی بھاری نہیں ہوتی. یعنی اللہ تو ہر کام کر سکتا ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے سورۃ الدہر کے اندر، اللہ اکبر، سورۃ الدہر میں کہ دوسرے رکوع میں ایک آیت ہے جو اس وقت میرے شعور میں نہیں آ رہی. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو اعضاء بنائے ہیں، جوڑ بند بنائے ہیں، تو وہ جب چاہے یہ ہمارے جوڑ بند نئے کر دے. ہاں جی، ہاں، بدلنا امثالہم تبدیلا، یہی آیت ہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. صحیح. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہوش میں رکھنے کے لیے جو ہے وہ میرے اندر یہ کمزوری پیدا کر دی ہے کہ آپ کو میرا تعاون کرنا پڑتا ہے. اس سے جو ہے وہ آپ میرے ساتھ شریک بھی ہو جاتے ہیں اور دوسرا ہوش مند رہتے ہیں. اور اگر آپ جو ہے وہ اونگنے لگے، سونے لگے تو پھر یہ بات نہیں ہوگی. اچھا جی، آگے چلیے. اگلی حدیث جو ہے وہ ذرا لمبی ہے، میں اس لیے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کروں گا. حدثنا یحییٰ حدثنا نہیں یہ تو ہو گیا. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا ابو حفص عمر حدثنا الاوزاعی حدثنا ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ تمارا ہوا والحر بن قیس بن حسن نلف فزاریو فی صاحب موسیٰ. احوا خضر بھی ہے، خضر بھی ہے، دونوں لفظ ہیں. ویسے تو
کوفیوں کے نزدیک جو ہے وہ جو فاعلون کا وزن ہے اس کے اندر 3 جو ہے وہ طرح بولا جاتا ہے، جو ایک خضر اور ایک خضر اور ایک خضر. فمر بہما ابی بن کعب الانصاری فدعاہ ابن عباس فقال انی تماریت انا وصاحبی ھذا فی صاحب موسیٰ الذی سال السبیل الی لقیہ هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ قال نعم انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بینا موسیٰ فی ملأ بنی اسرائیل اذ جاءہ رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منک فقال موسیٰ لا فاوحی الی موسیٰ بلی عبدنا خضر فسال موسیٰ السبیل الی لقیہ فجعل اللہ لہ الحوت فی البحر فقال فتح موسیٰ لموسیٰ ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ قال موسیٰ ذلک ما کنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا فوجدا خضرا وکان من شانہما ما قص اللہ. یہاں اتنی بات جو ہے میں بتا دوں کہ یہ جو تقلید شروع ہوئی ہے، تقلید شخصی، یہ تیرہ جو امام تھے ان کی تقلید شخصی شروع ہوئی ہے اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے ماحول میں، اور ان میں سے ایک امام اوزاعی بھی ہیں. تو اس سند کے اندر امام اوزاعی موجود ہیں، یعنی ابن شہاب سے روایت کرنے والے جو ہیں وہ امام اوزاعی ہیں. ان کا شام کے اندر بہت شہرہ تھا، علاقوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر جن لوگوں کو جو ہے وہ عروج ملا، دینی قیادت ملی، ان کو امام کہتے ہیں. تو صورت ایسی ہے کہ عبداللہ بن عباس یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اور حر بن قیس بن حصن فزاری ان کا آپس میں جو ہے وہ ایک مباحثہ ہو گیا، اور بحث جو تھی وہ اس معاملے میں تھی کہ موسیٰ کا ساتھی کون تھا، کیا وہ وہی خضر ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو موسیٰ کے ساتھی، یا کوئی اور تھا. یعنی مراد یہ ہے کہ وہ مشہور خضر ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ میرا رجحان تو جو ہے وہ امام رازی کی جو بات ہے اس کی طرف ہے، اس کی وجوہ میں بھی بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی جو ہے وہ آباد کر رکھا ہے، اور مختلف مسلطوں کی بنا پر فرشتوں کی بھی جو ہے وہ اس طرح کی ڈیوٹیاں ہیں کہ وہ فرشتے جو ہے وہ انسانی شکل میں جو ہے وہ بہت سے خیر کے کام کرتے رہتے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ خضر بھی ہیں جو انسانی شکل میں جو ہے وہ کام کرتے تھے، اور لوگ ان کو پہچانتے تھے. اس لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر کوئی یہ انسان بنے تھے، جیسے کہ حضرت مریم کے پاس جب جبرائیل آئے ہیں تو وہ وقتی طور پر انسان بنے تھے، لیکن یہ خضر جو ہے انہوں نے باقاعدہ زندگی گزاری ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، کاموں کے لیے جو ہے. تو ایسے اور بھی ہے، ہاروت ماروت کا ذکر بھی آتا ہے. اس طرح یہ یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ اللہ کا جو وسیع نظام ہے اس کے اندر اللہ نے فرشتوں کو بھی جو ہے وہ ایسی ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں. چلیے جی، تو اسی دوران میں جو ہے ابی بن کعب جو ہیں وہ گزرے، تو ابن عباس نے ان کو بلا لیا. ابن عباس جو ہیں وہ ابی بن کعب جو ہے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت انہوں نے گزارا ہے، وہ ایک عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے. ابن عباس تو چھوٹی عمر میں ساتھ رہے. آپ 13 سال کے تھے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو
ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ میرا آپس میں جو ہے وہ یہ میرے جو ساتھی ہیں وہی حر بن قیس، ان کا اور میرا آپس میں یہ ڈائلاگ چل رہا ہے، میں نے ڈائلاگ کا لفظ مکالمہ چل رہا ہے، اور مکالمہ ہمارے بارے میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس شخص کی ملاقات کے لیے پوچھا تھا وہ کون تھا؟ وہ وہی مشہور خضر ہیں یا کوئی اور تھے؟ تو ابی بن کعب سے کہا کہ آپ نے کوئی بات ایسی سنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ انہوں نے کوئی ان کی کیفیت جو ہے اس کا ذکر کیا ہو، اس معاملے کو ذکر کیا ہو؟ تو ابی بن کعب کہنے لگے ہاں میں نے سنی ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اس دوران میں کہ موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے جو ہے وہ ایک مجمع میں جو ہے وہ یہ بات کر رہے تھے۔ ملا جو ہے یہ سردار کے معنوں میں بھی ہوتا ہے اور مجمع کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ بھرپور سردار، اس کی شخصیت بھرپور ہوتی ہے، اور اگر گروہ جو مجمع کی صورت میں اکٹھا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک بڑا مجمع ہو تو ظاہر ہے کہ وہ بھرپور مجمع ہوتا ہے، بھرپور اجتماع ہوتا ہے۔ تو جب کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آپ کسی ایسے آدمی کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ عالم ہو؟ تو موسیٰ نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ ویسے تو یہاں جو الفاظ ہیں وہ تو اس طرح کے ہیں کہ بظاہر ان پر کوئی اعتراض نظر نہیں آتا کہ انہوں نے تو اپنے علم کی نفی کی ہے، لیکن جو دیگر روایات ہیں اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو یہ ہے کہ ان کا انداز جو ہے وہ ایسا تھا کہ جس کا معنی یہ تھا کہ مجھ سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ انہیں وہی ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو وہی ہوتی ہے، کسی اور کو تو وہی نہیں ہوتی۔ اپنے دور میں تو وہی جو تھے وہ رسول تھے اور صاحب شریعت تھے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا، اس کا یہ مفہوم جو ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، یہ الفاظ جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں آئے۔ اور ویسے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی جو عام طور پر جو مواخذے کی شکل ہے، چونکہ انسان کی تربیت جو ہے وہ مقصود ہوتی ہے کہ یہ تربیت پا کر جو ہے وہ اپنے مقام میں بلند سے بلند تر ہوتا جائے، اس بنا پر نبیوں کا ایک مقام ہوتا ہے، ان کو بسا اوقات بہت چھوٹی چیز پر جو ہے وہ مواخذہ ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ اس پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ ہم تو یہ لفظ عام طور پر کہہ دیتے ہیں کاش کہ میرے ساتھی ہوں، کاش کہ میری برادری ہو، کاش کہ میرا خاندان ہو، کاش کہ میرا جو ہے وہ آج باپ زندہ ہوتا، اس طرح کی باتیں ہم بہت کرتے ہیں، تو ہمیں تو پکڑنی ہوتی۔ لیکن جب لوط علیہ السلام کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا تھا او آوی الی رکن شدید، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کوئی تعریف کی بجائے اس کے اندر دوسرا پہلو آپ نے اختیار کیا تھا کہ دیکھو لوط علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی اللہ کی بجائے اپنی برادری تلاش کر رہے تھے۔ اس کی اصل میں آپ کو شاید وجہ علم ہو کہ لوط علیہ السلام نے جو زندگی گزاری ہے وہ اپنی برادری میں نہیں گزاری، یہ اپنی بیوی کے علاقے میں چلے گئے تھے۔ تو یہ جو برادری تھی ان کی بیوی کی تھی، تو اس اعتبار سے آل لوط سے مراد بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنا دعوت کا پیغام جو ہے وہ دیتے تھے، اور انہوں نے اپنے مشن کا کام جو ہے وہ کیا۔ تو اس وجہ سے چونکہ بیوی
ہی جو ہے وہ ان کے مشن پر نہیں تھی، تو باقی برادری کی تو بات ہی چھوڑیے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ بہت بڑی ان کی آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی آزمائش بھی کرتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے بھی ہوا، اور ویسے یہ ہے کہ گھر کے اندر بیوی، اور ابھی بچوں کا تو ذکر نہیں ہے، بیوی کے ساتھ عام طور پر بچے بھی ہوتے ہیں، پھر پوری برادری ہے جو بیوی کی برادری تھی وہ ساری کی ساری، تو ان کا جو زور تھا، تو اسی لیے بیچارے حسرت سے بات کرتے ہیں جب فرشتے آئے تھے جو تباہی مچانے کے لیے، انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ فرشتے ہیں، تو کہتے ہیں کاش کہ میں کسی مضبوط جو ہے وہ رکن کہتے ہیں کونے کو، یا مضبوط ایک چیز جو ہے میں اس کا سہارا لے سکتا۔ عام طور پر جو کونا ہوتا ہے نا، یہ سہارا بن جاتا ہے، اگرچہ یہ ہے تو انسانی تدبیریں کہ عام طور پر کہتے ہیں کہ اگر زلزلہ ہو تو عام طور پر جو ہے وہ ایک کھلی جگہ بیٹھنے کی بجائے جو کونا ہوتا ہے یا جہاں جو ہے وہ مضبوط لینٹر پڑے ہوتے ہیں ان کے نیچے ہو جانا چاہیے، لیکن یہ دنیاوی تدبیریں ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان تدبیروں کو اختیار کرنے کی بجائے، کیونکہ وہی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے، اس لیے اس کو تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ باقی کوئی تھوڑی بہت تدبیر اختیار کر لے تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے نا کہ باقاعدہ وہاں سے نکل کر باہر نکل جاتے ہیں، تو وہ جو بات ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ۔ یہ جو ہے نا اس کے اندر یہ ہدایت دی ہے کہ اب چونکیاں بھر کر جو ہے وہ نہ بھاگو، اب جن چیزوں کے اندر تم عیاشی میں مصروف تھے اب انہی کے اندر رہو۔ تو یہ ایسا موقع ہوتا ہے جیسے زلزلہ ہو یا سمندر کے اندر کوئی طوفان آ جائے تو بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اس پر شرک چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب طوفان سے نجات ہو جاتی ہے پھر دوبارہ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب جو ہے وہ میں نے یہ بتایا کہ مجموعی طور پر حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو الفاظ تھے نا وہ ان کے اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق نہیں تھے۔ ایسے معاملات میں جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ انسان خود جواب دے۔ ہم بھی عام طور پر جب کوئی اہم فتویٰ ہوتا ہے تو اس فتوے میں ظاہر ہے کہ ہمارا غور و فکر، جسے ہم اجتہاد کہتے ہیں، ہم اس غور و فکر سے کام لیتے ہیں، تو اس کے بعد یہ آداب میں شامل ہے کہ اس کے بعد واللہ عالم کا لفظ جو ہے وہ کہا جائے۔ اور بھی الفاظ ہیں واللہ عندہ حسن الثواب، جی، تو اس طرح کے کلمے جو ہیں یہ آداب میں شامل ہیں کہ یہ کلمے کہنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی کی کہ اس دنیا کے اندر ہی جو ہے وہ ہمارا بندہ جو ہے وہ خضر موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب علم ہوا تو دیکھیے یہ ہے ادب، یہ علم ہوا کہ ان کے پاس زیادہ علم ہے، تو پھر اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میں اس کی ملاقات چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے ملاقات کی
اجازت بھی دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نشانی یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، اور وہ مچھلی جو ہے وہ نشانی ہے، جہاں کہیں یہ مچھلی غائب ہو جائے گی نا اس جگہ تمہیں خضر سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب انہیں پتہ تو تھا کوئی نہیں، اس لیے چل پڑے۔ تو اب انہیں کہا گیا کہ جب آپ مچھلی کو گم پائیں گے تو جہاں کہیں بھی آپ ہوں اسی کی طرف لوٹ جائے کہ جہاں مچھلی گم ہوئی ہے، تو آپ پھر خضر سے ملاقات کر لیں گے۔ تو موسیٰ جو ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ یتبع اثر الحوت فی البحر، یہاں اختصار کر دیا ہے کہ وہ مچھلی جو ہے وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ زندہ ہو کر جو ہے وہ چلی گئی تھی۔ تو یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ تو اب موسیٰ کے جو ساتھی تھے یوشع بن نون، یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن وہ جہاں گئی ہے وہ بتانا بھول گئے، اور پھر آگے جب بڑھ گئے تو پھر جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ وہ مچھلی وہاں تو زندہ ہو کر وہاں تو مچھلی چلی گئی تھی زندہ ہو کر۔ اللہ موسیٰ نے کہا یہی تو نشانی ہے، پھر واپس لوٹے۔ چلیے جی، تو اب ایسا ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ یوشع بن نون نے یہ الفاظ بھی کہے، دیکھیے یہ انسانی گفتگو کے انداز ہیں کہ جب بھی کوئی بری بات ہو تو اس کے اندر انسان کا اپنا نفس جو ہے اس کا بھی شر موجود ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو شیطان ہے جو ابلیس کی ذریت میں سے ہوتا ہے اس کا بہکاوا بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں، بلکہ اگر لفظ شیطان سے مراد جو ہے وہ انسان کی جو اپنی جبلت کی شر ہے اس کا بھی اگر مراد دے لیا جائے تو اس سے بھی کوئی عرض نہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ ہمزاد کی صورت میں جو ہے وہ انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے ہر وقت، اس کو وہ بھی شیطان ہے، شیطان سرکش کو بولتے ہیں۔ تو موسیٰ کہنے لگے ذالک ما کنا نبغی، یہ تو وہی چیز تھی ہم جس کو تلاش کر رہے تھے، تو جس کے اندر باقاعدہ تلاش اور محنت بھی صرف ہوتی ہے۔ بغا یبغی کے معنی آتے ہیں یہ، اور بغی یبغا کے معنی سرکشی کے ہوتے ہیں، یہ صرف باپ کا ہی فرق ہے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، تو پھر دونوں انہی پاؤں کے نشانوں پر جو ہے واپس لوٹے۔ قرآن کے الفاظ فوجدا خضرا، تو انہوں نے خضر کو پایا، وکان من شأنہما ما قص اللہ، پھر ان کا جو ان کی حالت جو ہے وہ وہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے یعنی پوری کیفیت جو واقعہ ہوا جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں جی ذرا تلاش کیجئے یہاں مشیت کی بات کہاں آئی ہے۔ نہیں ہے، پورے اس حدیث کے اندر کہیں مشیت کی بات نہیں آئی، لیکن یہ جو لفظ کہہ دیا نا کہ وکان من شأنہما ما قص اللہ، اللہ کے قصے کے اندر لفظ مشیت موجود ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، یعنی اس کے اندر دیکھیں نا کتنی باریکی ہے کہ جو اللہ نے بیان کیا اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ تو یہ ما قص اللہ کے اندر اس لیے امام بخاری جو ہے وہ ظاہری جو ہے وہ چیزوں کو بھی لے آتے ہیں اور پوشیدہ چیزوں کو بھی لے کے آتے ہیں، یہ ان کی ذہانت ہے اور باریک بینی ہے۔ چلیے جی، اگلی حدیث جو ہے وہ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب
شعیب عن الزہری وقال احمد بن صالح حدثنا ابن وہب اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ننزل غدا ان شاء اللہ بخیف بنی کنانہ حیث تقاسموا علی الکفر یرید المحسب. اللہ اکبر. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا ابن عیینۃ عن عمر عن ابی العباس عن عبداللہ بن عمر قال حاصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل الطائف فلم یفتحها فقال انا قافلون ان شاء اللہ فقال المسلمون نقفل ولم نفتح قال فغدوا على القتال فغدوا فاصابتهم جراحات قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا قافلون غدا ان شاء اللہ فکأن ذلك اعجبهم فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، پہلی جو حدیث ہے ابو ہریرہ کی، میں اصل میں یہ دو لفظ ہمیشہ الگ الگ بولتا ہوں. حدیث کی نسبت تو میں صحابی کی طرف کرتا ہوں اس لیے کہ وہ صحابی کی خبر ہوتی ہے، تو حدیث اور خبر ایک ہی معنی میں ہے. تو لیکن جب میں نچلے کسی راوی کی بات کرتا ہوں تو اس کے لفظ روایت بولتا ہوں. اگرچہ ہمارے ہاں حدیث جو ہے وہ اس کے لیے یہ روایت جو مصدر کا لفظ ہے استعمال تو ہو جاتا ہے، لیکن مغالطے سے بچنے کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ صحابی کی بات ہو تو لفظ حدیث سے بیان کی جائے، اور اگر جو ہے وہ نیچے کسی راوی کی بات ہو تو اس کو روایت سے ذکر کیا جائے. یہ بالکل وہی بات ہے جیسے کہ دیت اور عرش کے بارے میں ہے. یعنی ویسے دیت عرش وہ ہوتی ہے جو حمزے سے، جو موت سے کم تر جو تاوان پڑتا ہے، تو اور دیت کو عام طور پر موت کے لیے بولتے ہیں، لیکن ویسے جو ان کا استعمال ایک دوسرے کی جگہ پر ہو جاتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ دیت کا استعمال جو ہے وہ موت سے کم تر جو زیادتی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ عرش کا استعمال بھی جو ہے وہ اسی طرح ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو زیادہ عرف بن گیا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے کہ اسی کے مطابق ہم چلیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم کل انشاءاللہ خیف بنی کنانہ میں اتریں گے. حیث تقاسموا علی الکفر یرید المحسب. ایک جگہ جو ہے وہ محسب کہلاتی ہے مکہ مکرمہ میں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام مشرکین نے اکٹھے ہو کر جو ہے وہ کہا تھا کہ ہم تمام کے تمام آپس میں جو ہے یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے کوئی معاشرتی معاملہ جو ہے وہ یہ بنو ہاشم سے اور بنو مطلب سے نہیں ہوگا. اس لیے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب چونکہ اکٹھے تھے، اور بنو مطلب مسلمان نہ بھی ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کرتے تھے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ حمزہ جو ہیں، حمزہ کہتا ہوں ابو طالب جو ہیں وہ تو خیر بنو ہاشم سے تھے، مسلمان نہیں تھے لیکن مددگار تھے. تو اس طرح یہ ہے جو یہ دونوں خاندان چونکہ جاہلیت میں بھی اکٹھے تھے، تو اس لیے اسلام کے اندر بھی ایک دوسرے کے حمایتی رہے ہیں، اور ان کی حمایت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ایک جو ہے وہ حفاظت موجود تھی آپ کی. یعنی آپ کو جو ہے وہ سہارا تھا کہ، اور اسی لیے وہ لوگ ابو طالب کے پاس آن کر کہتے تھے کہ یا روک لو یا ہمیں اجازت دے دو. یہ خاندان جو ہوتا ہے نا، یہ اصل میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اس اعتبار سے. تو یہاں جو خیف بنی کنانہ نا، خیف تو یہ عام طور پر پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے نا، تو جو بارش کے پھر بہاؤ کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں وادی.
لیکن وادی میں ایسے حصے بھی ہوتے ہیں جو ذرا اونچ نیچ والے ہوتے ہیں، تو جو حصے تھوڑے سے اونچے ہوتے ہیں نا ان کو خیف کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وادی میں جب پانی بہتا ہے تو زیادہ اگر زوردار پانی ہو پھر تو وہ جو اونچے حصوں پر بھی آ جاتا ہے، لیکن عام طور پر پانی زیادہ زوردار نہ ہو تو پھر وہ جو نچلے حصے ہیں نشیبی حصوں سے گزر جاتا ہے۔ لیکن وادی وہ تمام کا تمام جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے جو پہاڑوں کے ساتھ انسانوں کے چلنے پھرنے کا، رہنے سہنے کا جو ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پر حرمین کی صورتحال جو ہے ویسی ہی ہے۔ تو اس لیے محسب اب جو ہے وہ اس جگہ کا نام تھا جہاں انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا۔ تو آپ نے جو ہے وہ یہ فرمایا تھا کہ کل ہم جو ہے وہ بنی کنانہ کا وہی جو علاقہ وہ جگہ ہے جہاں جو ہے وہ وادی میں اونچ نیچ والی جگہ، وہاں ہم اتریں گے، اور یہ جگہ وہ ہے جہاں کافروں نے آپس میں قسمیں کھائی تھیں، اور آپ کی مراد جو ہے وہ خیف بنی کنانہ سے محسب، اس کا نام محسب مشہور تھا۔ تو یہاں آپ نے جو لفظ کہا تھا نا انشاءاللہ، یہ محل شاہد ہے، انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی آپ اپنے ہر کام کے لیے جو ہے وہ اللہ کی مشیت جو ہے اس کا سہارا تلاش کرتے تھے، اس کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر بھول بھی جائیں تو قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ کہہ دیا جائے، دوبارہ انشاءاللہ کہہ دیا جائے 2-3 دفعہ، اور کوئی صورت تاکہ یہ ہو کہ یاد آیا تو، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب بھول جاتا ہے تو یاد آنے پر پھر جیسے کہ انسان جو ہے وہ نماز بھول جائے، اور جب یاد آتی ہے تو اس کا وہی وقت ہوتا ہے کہ وہ اس کو نماز پڑھ لے۔ جی اگلی حدیث، اللہ اکبر، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے بعد جو ہے وہ اہل طائف کا محاصرہ کیا تھا، لیکن اہل طائف جو ہیں بڑے تیر انداز تھے، ماہر تھے تیر اندازی کے، تو آپ نے اس علاقے کو فتح نہیں کیا، محاصرہ کیا، لیکن آپ کا یہی جو ہے وہ ذہن بنا کہ اس کے اندر کچھ مشکلات ہیں، اور ظاہر ہے اس سے پہلے آپ مسلسل فتح مکہ، پھر اس کے بعد حنین کا واقعہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حنین کے واقعہ کے تفصیلات کے بعد پھر جو ہے وہ طائف کا محاصرہ، تو آپ نے سوچا کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو فتح نہیں کرتے، اس لیے کہ حالات جو ہیں وہ برابر سختی کے ہوں تو انسان کو کہتا کہ اتنا کام کر رہا ہوں، پھر یہ دیکھا جائے گا حالات کے مطابق اس کو پھر جو ہے وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو علاقے فتح ہو چکے تھے نا، ان کے اثرات خود بخود ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کے اثرات کی وجہ سے ہی جو ہے ان کو جو ہے وہ کوئی ہدایت کی صورت پیدا ہو جائے۔ لیکن بہر صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ لیکن چونکہ آپ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، آپ کی اپنی رائے یہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ محاصرہ چھوڑ کر ہم واپس جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور وہاں لفظ کہا انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ محل شاہد ہے۔ تو اب جو آپ کے ساتھی تھے صحابہ، تو انہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے مکہ بھی فتح کر دیا، حنین بھی فتح ہو گیا، تو اس لیے ان کو یہ جو ہے وہ اس سے اتفاق نہ ہوا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات جو بڑا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کمزوریوں کا بھی، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس وقت حالات بہتر نہیں ہیں۔ تو اب لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں کمزوریوں کا پتہ ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ جی کیا ہم واپس لوٹیں گے، اور جو ہے وہ ابھی ہم نے فتح بھی نہیں کیا ان کو۔ تو اس کو بڑی یعنی حوصلہ تھا صحابہ میں۔
تو آپ نے پھر فرمایا کہ اچھا پھر اگر یہ بات ہے نا کہ تمہارا اگر حوصلہ یہ ہے تو عام طور پر آپ جو نوجوان ہیں یا صاحب ہمت لوگ ہیں نا ان کے مطابق جو ہے وہ اجازت دے دیتے تھے، فیصلہ کر دیتے تھے. جیسے کہ جنگ احد کے اندر آپ نے انہی کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم باہر نکل کر جو ہے وہ لڑتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ چلو فغدو علی القتال، چلو صبح جو ہے وہ اب لڑائی شروع کر دو. مطلب یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ تو قلعہ میں ہے، اب تیروں کے ذریعہ سے ہی تم نے جو ہے وہ کام کرنا، یا منجنیق جو ہے وہ کام آ سکتی ہے. تو اب چونکہ جو قلعہ بند لوگ ہوتے ہیں ان کا نقصان کم ہوتا ہے، اور جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی وہ اوپر سے جو ہے وہ تیر اندازی کرتے ہیں، پتھر ماریں، یعنی کمزور ہمیشہ اگر اوپر ہو تو جو نیچے سے آنے والے ہوتے ہیں ان کا نقصان بہت کر جاتا ہے. تو جب آپ نے فرمایا نا کہ چلو صبح صبح آپ لڑائی کے لیے نکلو، تو وہ صبح صبح لڑائی کے لیے نکلے تو انہوں نے اتنے زیادہ تیر مارے کہ بہت لوگ زخمی ہو گئے. تو اب جو ہے وہ جب زخمی ہو گئے تو اب ظاہر نقصان ہوا اور فتح تو ہوا کوئی نہیں وہ قلعہ. تو پھر آپ نے فرمایا انا قافلون غدن انشاءاللہ، ہم جو ہے وہ اب انشاءاللہ کل جو ہے وہ واپس لوٹنے والے ہیں. اچھا اب دیکھو نا انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ شروع میں تو امید ہوتی ہے، اور جب امید پوری نہ ہو پھر فوراً جو ہے وہ دل ٹوٹ جاتا ہے. تو یہی حالت ان کی تھی. تو اب انہوں نے جب یہ آپ نے فرمایا نا کہ کل ہم لوٹنے والے ہیں، تو اب جو ہے وہ ساروں کو پسند آیا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ نقصان ہو گیا ہے میرا کچھ بھی نہیں. اور یہ بھی خیال آیا کہ آپ نے جو کل کہا تھا آپ کی بات ہی ہم مان لیتے، آپ بڑے کی بات ہوتی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چونکہ جنگی تدبیریں ہوتی ہیں نا، تو جنگی تدبیروں میں صحابہ جو ہے وہ اپنے مشورے آزادانہ دیتے تھے. تو اچھا جی چلیے، فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ، گویا کہ انہیں یہ بات بری معلوم ہوئی. فَتَبَسَّمَ رسول اللہ، اب جب بری بات معلوم ہوئی تو اللہ کے رسول مسکرا دیے. آپ کا مطلب یہ تھا کہ کل میں نے بات کہی تھی اس وقت تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی، آج تمہیں سمجھ آ گئی ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں معاصرہ کتنا عرصہ جاری رہے گا، تو آپ نے اس کام کو آسان کرنے کے لیے پھر یہ صورت بنا دی. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ باب الحمدللہ ختم ہو گیا ہے.